فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قالوا عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اقتلنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء فأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لا جلوسنا ذات القصة من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فل ہو گیا جی ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ حسب معمول دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کا اس فرش عذاب پہ آنا، آج کی جو ماہ محرم کی دوسری مجلس ہے اس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ کے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، پروردگار سب کی حاضری کو اور سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ دعا ہے پروردگار جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو، جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں پروردگار سب کی مشکلات کو ختم کر دے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اور ہمارے علی محسن ہاشمی صاحب کے والد بیمار ہیں، سید فریاد حسین شاہ صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے، اور جو بھی کسی وجہ سے بھی بیمار ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، پروردگار سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ دے۔ ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ حاضرین مومنین جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ڈاکٹر ممتاز علی صاحب، خلیل شاہ صاحب، سخاوت شاہ صاحب، فدا شاہ صاحب اور صابر انکل، اور جو بھی اس ادارے کے پرانے خدمت گزار تھے اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی ذاکر اہل بیت سید حسنین عباس بخاری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا بیان فرمائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج محرم الحرام کی دوسری مجلس ہے۔ آج منبع جود و سخا تاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار دو عالم کا بیٹا حسین بادشاہ اور میرا اور آپ کے مولا آج کربلا میں کربلا کو معلیٰ بنانے کے لیے پہنچ چکے ہیں، تو اسی سلسلے سے گفتگو جاری رہے گی۔ میں یہ کوشش کروں گا، کل کی مجلس ہو گئی باب الحوائج سرکار امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے، اور آج سے ترتیب پڑھوں گا عشرہ محرم الحرام کی، جس میں
چند جملے عرض ناشر کے لیے کرتا ہوں۔ کچھ مضامین ہوتے ہیں تیاریوں کے، کچھ فہرست ہیں، اور روانگی ہے مولا مظلوم کربلا کی، حج کا ایک مضمون ہے، پھر اس کے ساتھ شہادتوں کا جیسے سلسلہ ہوا ویسے پڑھوں گا۔ کوشش کروں گا میں کہ سارے مضمون سمیٹ کے کچھ فضائل میں اور کچھ مصائب میں آپ کی نظر کروں، تو اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو ضرور انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرم کریں گے۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ثانی زہرات بآواز بلند صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ایک شعر نعت کا، پھر اس کے بعد جیسا ذکر ہے مولا کا ویسے ہی کروں گا، اور آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سجاد بھائی چند جملوں سے آغاز۔ سب سے پہلے خالق اکبر کا، مالک کون و مکان کا ذکر کرتا ضروری سمجھتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ تھوڑی بہت اردو میں پڑھوں گا، اس وجہ سے میرے خیال میں آپ کو شاید سرائیکی زبان کی تھوڑی سمجھ نہ آئے، اس لیے چونکہ اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ میں کہتا ہوں تو حلیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، اور تو ہی باغ دل کی نسیم ہے، تو ہی خلوتوں کی شمیم ہے، اور تو ہی خالق تقویم ہے، اور تیری قدرتوں کی نہیں ہے حد، تیرا نام اللہ الصمد، نہ تیری زبان نہ تیرا ید، تو ہی لم یلد تو ہی لم یولد، اور تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے، تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے، تیرے اشتیاق میں یہ چارہ گر، گیا فرش چھوڑ کے چاند پر، نہ ملی خبر کہ تو ہے کدھر، تو ندا آئی اے میرا بشر، کسے ڈھونڈتا ہے تو در بدر، کسے ڈھونڈتا ہے تو در بدر، ایک اشارہ، کسے ڈھونڈتا ہے تو در بدر، تیرے دل میں گر ہے میری طلب، مجھے در بدر نہ تلاش کر، میرا در ہے نجفی علی کا در۔ جی سلامت رہیں، صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ ہاں میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم، میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے، چاند سورج بنائے زمین آسماں، ساری محفل سجائی تمہارے لیے، سب سے پہلے خدا نے بنایا قلم، کرنے والا تھا نام محمد رقم، سچ بتاؤں میں مجھ کو خدا کی قسم، ابتدا ہی میں کھایا قلم نے زخم، دو قلم کیا ہوا فلسفہ حل ہوا، دونوں نور الہدا، ایک محمد بنے ایک مشکل کشا، میرے محبوب بہت نوازش۔ جس گھڑی کہتے محمد کل ہو اللہ احد، سن کے فرماتے علی کیا شان اللہ الصمد، لم یلد کہتے حسن اور لم یولد کہتے حسین، اور فاطمہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد، میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم، میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے، اور سیدہ سے تمہیں ہے نوازا گیا، اور علی سا وسیع تم کو بخشا گیا، تم کو بخشے گئے ہیں حسین و حسن،
تو بتا کس نبی کو یہ رتبہ ملا، تیرے بیٹے ہی جنت کے سردار ہیں اور یہ جنت بنائی تمہارے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ شب ہجرت محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ آج کوئی ہے جو میں محمد کے بستر پہ سو جائے، تو تاریخ کہتی ہے کہ سارے خاموش ہو گئے۔ دوسری دفعہ حجت تمام کی، سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو آج کی رات میں محمد کے بستر پہ سو جائے، پھر کوئی نہ بولا۔ تیسری دفعہ سرکار نے پھر حجت تمام کی، تو تینوں دفعہ میرے مولا علی بادشاہ نے جناب سرکار محمد مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر نوکر موجود ہے تو آپ ان سے کیوں کہتے ہیں بار بار میرے بستر پہ سو جائیں؟ سرکار نے فرمایا یا علی مجھے پتا ہے کہ آپ نے سونا ہے، لیکن میں حجت تمام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے سونا ہے، تو پھر سویا کون؟ میرے مولا علی بادشاہ محمد مصطفیٰ کے بستر پہ سو گئے۔ تو اللہ نے فرشتے اور ملائکہ سے کہا کہ میں علی کا سونا خریدنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے اور ملائکہ نے اس کا مل یعنی اس کی قیمت لگائی۔ پہلا فرشتہ بولا، اس نے کہا یا اللہ ایسا کر، علی کو ولیوں کا سردار بنا دے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ آمنوا الذین واقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں علی کو پہلے بنا چکا ہوں۔ تو کہا اے اللہ اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر آج کی یہ علی کا محمد کے بستر پہ سونا کائنات کی عبادتوں میں سے افضل عبادت قرار دے۔ فرمایا وہ تو میں جنگ خندق میں الذی ردت لہ شمس مرتین ضربت علی فی یوم الخندق افضل منی عبادت ثقلین، وہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو خود فیصلہ کر، تو اگر علی بادشاہ کو کوئی انعام دینا چاہتا ہے تو خود دے۔ تو پھر اللہ نے انعام دیا مرضات اللہ۔ مرضات اللہ یعنی اللہ کی مرضیوں کا مالک۔ اب جیسی اللہ کی مرضی ویسے علی کی مرضی، جیسی علی کی مرضی ویسے اللہ کی مرضی، پھر مسلمانوں کی مرضی، جسے چاہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ۔ پیغام مجلس ہے میرا، ایک بات ذہن میں رکھیں، میری پوری مجلس کا صرف ایک ہی لفظ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آج کے دور میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو رضی اللہ لکھیں۔ یاد رکھیں کہ جنت مانگنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں اور جنت بانٹنے والے علیہ السلام ہوتے ہیں۔ رات ہجرت کی رب نے کہا مصطفیٰ مرتضیٰ کو کبھی نیند آئی نہیں۔ رات ہجرت کی رب نے کہا مصطفیٰ مرتضیٰ کو کبھی نیند آئی نہیں۔ مجھ کو تیری قسم ہے کہ میرے علی کو فقط نیند آئی تمہارے۔ سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ پردہ پیا توحید مزاج شریفاں دا تے گیا وطنوں پور تیارے۔ او حسین دے سفر نے کر چھوڑی عباس دی ماں بیمار۔ میں پیادہ کوچ دے آخری ویلے توڑی تے تھی گئی زینب لاچارے۔ اور یہ لبدی پہ کیاں گلیاں وچ وہ کوئی مادہ رشتہ دار۔ 28 رجب دا ڈیئے میرے مولا حسین بادشاہ جڑا مدینہ چھوڑے، کہیں ویلے مدینے دیا لوگاں دے پاسے ڈیندیں، کہیں ویلے نانے محمد دے روزے والے پاسے ڈیندیں، کہیں ویلے اپنے نانے دی امت دے پاسے ڈیندیں۔
ਹਸਰਤ ਬਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸਮ ਚਵਾਓ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਵਾਂਦੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾਓ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਮਾਜ ਮੁਜਾਵਰ ਕਬਰ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਓ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋ ਟੁਰਾਨ ਦਿਓ ਵਤਨ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਉਤਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਤ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਬਈਅਤ ਕਰ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ जनाब ज़ैनब मेरे मौला हुसैन बादशाह दे पास डे के आदन हुसैन तेरा रोवण अल्लाह बर्दाश्त नहीं करदा हुसैन डसा रोंदा क्यों है सैयदा दे मैं इराक वंजना है मेरी हसरत तू मेरे नाल वंजे मगर इतनी देर तक नाल नहीं घिन वेंदा जितनी देर तक जनाब अब्दुल्ला इजाजत ना देवे नौकरानियां दे झुरमट च मेरी सैन ज़ैनब आलिया टुरना शुरू कीता है जनाब अब्दुल्ला दे सामने आके बीबी आदी चाचे जाया हुसैन इराक तैयार है मेरा दिल आदा है जो मैं बिराव दे नाल वंजा बीमारी दे बिस्तर तू जनाब अब्दुल्ला ने करवट बदली है जनाब ज़ैनब दे पास डे के आदन तू रईस जाफर तैयार दिनू है नौकरानियां घिन्नी वांज मालो ज़र घिन्नी वांज नौकर हाजर नहीं नौकरानियां हाजर नहीं मैं चाहता एक वक्त दा खाना तेरे दस्तरखान तू होवे दूजे वक्त दा खाना हुसैन दे दस्तरखान तू होवे उस वेले रो रो के जनाब अब्दुल्ला दे पास डिठा ने रो रो के मेरी सैन आंदी मेरा वीर रईस है मुल्क अदल दा ते नहीं रब दा कोई मस्कीन ओ क्या होया जे नहीं वसन दिता इन्ना वसदिया शहर मदीने बीबी आदी जे सावरा माल में घिन वंजा ते थी सी मां दा दिल गमगीने मैं को अमड़िया कसी ज़ैनब ने कीती वीरां दी तोहीन बीबी आदी चाचे जाया सिर्फ औन ते मोहम्मद नु नाल भेज जनाब अब्दुल्ला दिन मेरी हसरत मेरे वसदे वेड़े चू कोई न कोई शय घिन्नी वांज बीबी टुरदी टुरदी अंदर आईए पे के घर आला संदूक खोलियास अली दी इज्जत दी कसम एक मां दी सड़ी हुई चादर चाहिए जनाब अब्दुल्ला दे सामने आके आदिए चाचे जाया तू नाराज न थी मैं तेरे वसदे वेड़े विचू एक मां दी चादर घिन्नी वेंदिया बारे दिगर सलावत इथे ज़ाकिर बैत अहल बैत जनाब सैयद हसनैन अब्बास बुखारी साहब परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत इससे पहले कि मैं क़िबला को दावत ख़िताब दूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि कल आपने हमारे साथ बहुत ताउन फरमाया और जो आपको दरख्वास्त की थी कि सोशल डिस्टेंस रखें और अपनी जगह पे खड़े होकर मातम करें आपने मुकम्मल तौर पे ताउन किया इसी तरह अगर आपका ताउन हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह इस अशरे को हम बखूबी अंजाम तक पहुँचाएँगे परवरदिगार आप
آپ کی سب حاجات کو پورا کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بس ایک اور مزید آپ سے درخواست ہے کہ جب مجلس کے دوران یہاں پہ بیٹھیں تو ماسک کے ساتھ پورا کور کریں، ناک تک کور کریں۔ کچھ مومنین نے شکایت کی ہے اور ہمیں بھی یہ ہدایت ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی مومنین یہاں پہ حاضر ہوں وہ مکمل طور پہ ماسک کے ساتھ اپنے آپ کو کور کریں، اور جب یہاں سے نکلیں مجلس ختم ہونے پہ تو پھر لائنوں کی صورت میں جائیں، اکٹھے نہ ہوں، اور جب ماتم کا وقت آئے تو ماتم کے لیے بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئیے گا، اکٹھے نہ ہوں، ہلکے کی صورت میں نہیں کھڑا ہونا۔ بہت شکریہ آپ کا اس سلسلے میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور نماز کے لیے پلیز اپنا مصلی اور اپنی مہر خاک شفا ساتھ لے کے آئیں۔ جو لوگ بھی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، باجماعت نماز یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن اپنا مصلی ساتھ لے کے آئیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ دین خدا کو واقف توقیر کر گئے، دین خدا کو واقف توقیر کر گئے، وہ انتظام حضرت شبیر کر گئے۔ دین خدا کو واقف توقیر کر گئے، وہ انتظام حضرت شبیر کر گئے، اور یہ جو ابھی ادھورا تھا مفہوم لا الہ، یہ جو ابھی ادھورا تھا مفہوم لا الہ، شبیر ایک سجدے میں تفسیر کر گئے۔ یہ جو ابھی ادھورا تھا مفہوم لا الہ، شبیر ایک سجدے میں تفسیر کر گئے، ویران کر